رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وسیلہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں عام طور پر لوگ عوام الناس بھٹک جاتے ہیں. کیا ارے وسیلے کے بغیر کیسے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں؟ وسیلہ ضروری ہے. مثال دیتے ہیں، اب یہ سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیوں کے بغیر تو فرسٹ فلور کو چل جاتے کیا؟ سیکنڈ فلور کو جا سکتے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے، انسان جب اللہ تعالیٰ کو کسی ایک مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اس کو دونوں میں کمپیئر کرتا ہے، نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھا. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ آسمانوں کے اوپر رہتے ہوئے ہر ایک کے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اگر پتا بھی گرے تو وہ جانتا ہے. ایک پتا کتنے لاکھوں درخت ہیں، کروڑوں درخت ہیں، کتنے پتے ہوں گے، کتنی شاخیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، ایک پتا بھی گرے تو جانتا ہے. ولا حبہ، کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، کوئی تر جگہ نرم یعنی جہاں پر گیلی ہو یا سوکھی، کوئی بھی جگہ یا تو گیلی ہوگی یا سوکھی ہوگی. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب کچھ جو ہے کتاب مبین میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے، محفوظ ہے. بندہ جب اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اس نے اللہ کو نہیں سمجھا. بعض لوگ بعض حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ حدیث اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں آ کر کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں. لوگوں نے نہیں سمجھا، بعض لوگوں نے کیا کیسے وہ رات کا تیسرا حصہ کبھی انڈیا میں رہتا ہے، کبھی بازو کا ملک رہتا ہے، کبھی ادھر رہتا ہے، کبھی ہوتا ہے. 24 گھنٹے کیا اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان میں رہتا کیا؟ ارے ایمان والو، اگر تمہارا ایمان صحیح معنی میں اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمہارے عقل کی وجہ سے تم ٹھکرا نہیں سکتے. یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر بات صحیح ہے، غلط نہیں ہو سکتی. تمہاری سمجھ میں فرق ہوگا، اللہ کی بات میں، اللہ کی وحی میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہو سکتا ہے. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور حدیث میں ایسا ہے، اور دونوں کو ٹکراؤ. کہا کہ دونوں ٹکراتے ہیں. ارے تمہارے دماغ میں وہ ٹکرا ہوا ہے، تمہارے دماغ کی خرابی کی وجہ سے ہے. اللہ کی وحی میں ہرگز کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دونوں اللہ کی وحی ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے. علماء نے کہا لا یقاس الخالق بالمخلوق، خالق کو پیدا کرنے والے کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. دونوں کو ایک جیسا سمجھ نہیں سکتے آپ. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا سورہ شورى آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ بڑا سننے والا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے. اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی چیز نہیں. جب اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ
कैसे आप अल्लाह ताला को मखलूक के साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो यहां आप एक दुनिया की चीज को पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी की जरूरत है। दुनिया के बादशाहों तक पहुंचने के लिए आपको फला 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 जरिया पकड़कर, किसी का वास्ता पकड़कर, किसी का रिकमेंडेशन लेकर आप जाते हैं। अल्लाह के साथ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहता है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं मैं बहुत करीब हूं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ये जो शहरक जिसके कट जाने से इंसान मर जाता है, अल्लाह फरमाता है उससे भी ज्यादा हम उससे करीब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफर में हैं, अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे सहाबा सुनो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे ऊंटों के गर्दन जो तुम्हारे करीब हैं उससे भी ज्यादा अल्लाह तुमसे करीब है। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की जात है, ये अल्लाह की शान है, किसी भी चीज से हम कंपेयर नहीं कर सकते।